اچھا، اس کے بعد اگر بات کریں پھر میر شاہ نواز بھٹو کے قتل کی، ان کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ ان کا قتل کس نے کیا؟ بٹ صاحب میر شاہ نواز بھٹو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے چھوٹے بیٹے تھے. جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو دونوں بھائی میر مرتضیٰ بھٹو اور میر شاہ نواز یہاں سے چلے جاتے ہیں افغانستان. افغانستان میں وہ شادی کر لیتے ہیں. میر صاحب جو بڑے تھے ان کی بیوہ کا نام ہے فوزیہ، اور ان کا مجھے شاہ نواز کی بیگم کا نام نہیں یاد رہا. ضیاء الحق کے قریبی ساتھی تھے ضیاء ناصری، یہ ان کی بیٹی تھی. ان دنوں میں باتیں پھیلتی ہیں کہ دونوں بھائی مل کے ایک تنظیم بنا رہے ہیں، اس کا نام ہے الذوالفقار. اس کو بعض اوقات دہشت گرد تنظیم کہا گیا، بعض اوقات سیاسی وہ کہا گیا، عسکری تنظیم. آپ یہ سمجھ، وہ کہتے ہیں انتہا پسند تنظیم تھی. کراچی میں بھٹو لیگیسی کے خلاف بھی گفتگو ہو رہی تھی ان دنوں میں، اور وہی لوگ یہ الذوالفقار کی باتیں پھیلا رہے تھے. یہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں یہ تربیت حاصل کرتے ہیں مبینہ طور پہ دونوں بھائی عسکریت کی. ان کو ٹریننگ ملتی ہے. یہ وہ دور تھا جب وہاں چپے چپے پہ ٹریننگ ہاؤسز بنے ہوئے تھے، جہاں کہتے یہ ہیں کہ دہشت گردی کی، انتہا پسندی کی تربیت دی جاتی ہے. لیکن یہ حقائق تھوڑے سے متنازع ہیں اس حوالے سے تاریخ میں، اور تاریخ نے تسلیم بھی کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی یک طرفہ کاروائی چلتی، تاریخ نے تسلیم کیا جی واقعتاً یہ دونوں بھائی وہاں گئے اور وہاں انہوں نے تربیت حاصل کی. یہ تربیت حاصل کر کے واپس آتے ہیں پاکستان. ان کی بھٹو صاحب کی بیوہ نصرت بھٹو ایرانی نژاد خاتون تھی، بڑی قداور تھی، پڑھی لکھی خاتون تھی. مادر جمہوریت کہتے ہیں. جمہوریت کی بحالی میں جو مادر جمہوریت کا کردار ہے وہ پاکستان کی تخلیق میں مادر ملت کا کردار بھی وہی ہے. مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح اور مادر جمہوریت محترمہ نصرت بھٹو. یہ سیاسی خواتین دونوں، ان کا پاکستان کے قیام اور پاکستان کے استحکام میں جو رول ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. یہ بھی ساتھ آ جاتی ہیں. یہ پہلی دفعہ پاکستان آتے ہیں بھٹو کی شہادت کے بعد، پھانسی دی گئی اس کے بعد آتے ہیں، یہاں بھی آتے ہیں. یہاں سے یہ لوگ دونوں جاتے ہیں پیرس، فرانس چلے جاتے ہیں. میر مرتضیٰ بھٹو اور میر شاہ نواز اپنی بیگمات سمیت شادی کے بعد پاکستان آتے ہیں، وہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں. وہاں جاتے ہیں تو وہاں ان کے یہاں اولاد ہوتی ہے. اس کی سالگرہ کی تقریب رکھی جاتی ہے تو اپنی والدہ کو، نصرت بھٹو کو، بے نظیر کو، سب کو وہاں بلا لیتے ہیں. یہ کینز میں تقریب منعقد ہوتی ہے. یہ ایک رات جو ہے نا، یہ کینز میں تقریب میں سارا خاندان بھٹو کا، مرحوم شہید ذوالفقار علی بھٹو کا، بیوہ، بچے، عزیز و قارب جو فرانس میں اور گردنواں میں تھے، وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. ہوٹل میں تقریب کر کے واپس آتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جو ان کی بیگم تھیں میر شاہ نواز کی، ان سے کوئی ہوٹل میں تقریب کے دوران ہی کوئی تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی. کس کی؟ میاں بیوی کے آپس میں. اچھا. شاہ نواز اور مسز شاہ نواز کی. وہ وہاں تلخی بھی ہوئی تھی، لیکن یہ گھر آ جاتے ہیں. تیسری منزل پہ ان کا فلیٹ ہے، اور میر شاہ نواز بھٹو جو ہیں وہ اپنے کمرے میں اور بیگم ان کی دوسرے کمرے میں. کوئی تلخ کلامی کی وجہ سے لیٹ نائٹ آئے، سو جاتے ہیں. باقی گھر والے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. محترمہ بے نظیر اپنی والدہ اور ایک دو اور عزیز و قارب ان کے ساتھ کہیں اور چلی جاتی ہیں فرانس میں ہی. تقریب بہت ہنسی خوشی ہوتی ہے. یہ 18 جولائی 1985، 17 کو تقریب ہوئی، 17 جولائی کو، 18 جولائی کو وہاں وہ جب جا کے کھولتی ہے دروازہ بیوی بیگم، تو وہ اندر مردہ حالت میں پائے جاتے ہیں. رات کو ایسا ہوا کیا؟ وہ پولیس کو اطلاع کرتی ہے، پولیس آ جاتی ہے. پولیس آ کے حالات کا جائزہ لیتی ہے تو کمرے میں سے 2-3 ڈرنکس کی بوتلیں ڈرنکس خالی بوتلیں ملتی ہیں، گلاس ملتے ہیں. تو اس کو وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیا ہوا، تم دوسرے کمرے میں تھی تو تمہیں کوئی آواز آئی؟ اس نے کہا آواز آئی. بیگم کہتی ہے کس طرح کی آواز؟ اس نے کہا چیخو چلاہٹ کی، شور شرابے کی. اس نے کہا بھائی تو شور شرابہ تمہارا میاں جو ہے وہ شور شرابہ کر رہا تھا، تم اٹھ کے اپنے کہ مجھ سے ناراضگی تھی ان سے. ان کا ناراضگی بھی ہوئی تھی تو شور شرابے بات. کہتی میں یہ سمجھی کہ یہ فنکشن میں سے آئے ہیں تو شاید اس مدہوشی میں یہ کچھ چیخو پکار کر رہے ہیں، تو میں نے تو روٹین میں لیا اس کو. اٹ واز ناٹ اے سیریس ون کہ جو میں جاتی بھاگتی.
اس نے کہا تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہاسپٹل فون کرتی ہیں، ایمبولینس بلاتی ہیں، کرتی تو تم آرام سے خاموشی سے بیٹھی رہی. وہ کوئی معقول جواب نہیں دے پائی. وہ ڈیڈ باڈی لے کے وہاں جاتے ہیں. اس کا کیمیکل ایگزامن ہوتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ کیمیکل ایگزامن میں لکھتا ہے کہ یہ ایسا زہر دیا گیا جو عام زہر سے مختلف ہے. سائنائڈ عام زہر اگر وہ کوئی کھا لے تو 1-8 گھنٹے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یا وہ بے ہوش ہوتا ہے، کم مقدار میں ہو تو اس کو ڈی آکسائڈ کر کے باہر نکال دیتا زہر کو، تو معدہ خالی کر کے بندہ زندہ ہی بچ سکتا ہے. انہوں نے کہا جی اس کا کیمیکل تجزیہ کروایا جائے. وہ اس میں سے نکالتے ہیں اس کے، اور معدے کے اجزاء جو ہیں وہ بھیجتے ہیں باہر ملک سے 3-4 مختلف لیبارٹریز میں. وہاں سے یہ آتا ہے، رپورٹ آتی ہے کہ اور اس کے یہ الفاظ ہیں، وہ رپورٹ میرے پاس محفوظ ہے. کیمیکل ایگزامینر بہت بڑے پیتھولوجسٹ تھے اس وقت کے. وہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ یہ وہ زہر ہے جو عرب ممالک کی ایک ایسی خفیہ ایجنسی جو انتہا پسندی کے حوالے سے اعتبار سے مشہور و معروف ہے عالمی سطح کی، یہ اس کے زیر استعمال ہے یہ زہر. اچھا، تو ان کے پاس آیا کیسے؟ ان کے پاس ایسے آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں بھائی افغانستان میں زیر تربیت تھے، شادیاں جہاں انہوں نے کی، وہاں انہوں نے تربیت لی الذوالفقار کے. یہ بات تصدیق ہوئی ہے بعد میں، اور رحمان ملک صاحب نے کی ہے ہمارے اس موجودگی میں، مرحوم خدا مغفرت کرے ان کی، وزیر داخلہ تھے، بہت قریب تھے بھٹو خاندان کے. انہوں نے تصدیق کی کہ یہ زہر اس عربی ایجنسی نے جن کو ان کو تربیت دے رہی تھی، اس نے ان کو یہ زہر دیا تھا کہ تم جب اپنے سیکرٹ ایکٹس کر رہے ہوگے اور اگر کسی کے قابو آ جاؤ، کوئی ادارہ آپ کو پکڑ لے، تو اس کے بجائے کہ آپ سارا کا سارا اگل دو کہ کیا معاملہ ہے، انکشاف انگیز گفتگو کر دو، اس سے بہتر ہے کہ یہ زہر پھانک لینا اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ختم کر لینا. لیکن اس ایجنسی نے ان کو وہ حوالے کرتے وقت زہر یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کی موت نہایت خطرناک ہوتی ہے، دردناک ہوتی ہے. وہاں یہ پتہ لگا کہ شاہ نواز بھٹو کی چیخو پکار سے وہ ان کی بیوی جو تھی، وہ تو ساتھ والے کمرے میں، فلیٹ کے دوسرے کمرے میں، وہ تو بے ہوش رہی اور اس پہ توجہ نہ دی. لیکن ہمسائے فلیٹس تو اکٹھے ساتھ ہوتے ہیں، ہمسائے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیخو پکار کی آواز آئی تو ہم سمجھے کہ وہاں روٹین میں ہے کہ لوگ جو ہے اوور ڈرنک ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کو معاملہ ہو، تو ہم نے کوئی توجہ نہیں دی، لیکن چیخو پکار کی آواز دور دور تک سنی گئی. تو جو دم آخر تکلیف دہ مرحلے سے شاہ نواز بھٹو گزرے، وہ خدا کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے، اتنی دردناک موت تھی. اس حوالے سے 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں اور بڑی انکشاف انگیز ہیں. کون سی؟ جب شاہ نواز بھٹو کی ہلاکت ہوتی ہے تو اس پہ مختلف ایجنسیاں یہ ساری تحقیقات کرتی ہیں، تفتیش کرتی ہیں. اس میں سوائے اس کے کہ پاکستان کے اداروں کو، افغانستان کے اداروں کو، کچھ امریکنز کو، عربک وہ جو خطہ ہے، ان کے اداروں کو مورد الزام ٹھہرانے کے علاوہ اس تفتیش میں کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں پتہ لگا کہ کیوں مارا گیا. لیکن ایک جملہ لکھا انہوں نے اپنی تحقیقات میں، ایک پریلیمنری انکوائری کہتے ہیں، ابتدائی تحقیقات، اس میں یہ جملہ لکھا کہ شاہ نواز کی موت کو اس کے خاندان کے سیاسی پس منظر میں دیکھا جائے. اچھا، زہر تو ان کے پاس خود تھا، تو یہ زہر کیا کسی جاننے والے نے کھلایا یا انہوں نے خود کھایا تھا؟ ہوتا کیا ہے کہ اس دوران بے نظیر بھٹو کی حکومت آ جاتی ہے. اس حکومت میں وزیر کون بنتا ہے؟ رحمان ملک وزیر داخلہ بنتے ہیں. اور اس وقت کیا تھے وہ؟ FIA کے سربراہ، ڈائریکٹر جنرل، سربراہ. ان کے ماتحت تھے ایک احمد ریاض شیخ صاحب، بڑے تفتیشی افسر تھے یہ لوگ ایک تفتیشی ٹیم تشکیل دیتے ہیں بے نظیر کی سربراہی میں. فرانس جا کے وہاں کے حالات کا جائزہ لے گی اور اس معاملے کی تحقیقات کرے گی کہ شاہ نواز موت کے مسافر کیسے بنے. یہ ٹیم وہاں جاتی ہے، ہیڈڈ بائی رحمان ملک. 200 صفحات کی رپورٹیں تیار ہوتی ہیں. وہ رپورٹ کی 2 کاپیاں تیار کر کے وہاں سے لے آتے ہیں. وہ لکیلی ان میں سے ایک میرے پاس ہے. کیسے؟ وہ ایک
بعد میں وہ بڑا متنازع بنا کہ جی ایک چوری ہوگی بڑی اخبارات کی زینت بنی. وہ ایک میرے پاس ہے. سچ میں چوری ہوئی تھی یا گفٹ کی تھی آپ کو؟ چوری نہیں ہوئی تھی, مجھے میرے سورس نے وہ کاپی دی تھی. اچھا. لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ اوریجنل کاپی ہے. میں اس خیال میں تھا کہ اس شخص نے مجھے کاپی, اس وقت فوٹو کاپی ہوتی تھی نا, یہ واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھا. میں نے میرے ذہن میں تو یہ تھا, اور یہ ظہیر بابر صاحب کے, کہ جی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کاپی جو ہم تک پہنچی ہے یہ ہمیں میڈیا ریپرزنٹیٹیو ہونے کے ناطے ملی ہے اور یہ فوٹو کاپی ہوگی. لیکن یہ بعد میں پتہ لگے اوریجنل ہے. تو ہمیں رحمان ملک صاحب نے کہا جی پرچہ آپ دونوں میں سے ایک پہ ہونا ہے. میں نے کہا ہم دونوں پہ کر دیں. انہوں نے کہا یار یہ بڑی خطرناک بات ہے. لیکن میں نے اس میں سے ان سے سوالات پوچھے تھے کہ جی یہ آسپیکٹ. انہوں نے یہ پہلا سوال یہ تھا جو زہر کا آپ نے کیا, کہ یہ زہر انہوں نے خود پیا یا پلایا گیا, یا دھوکے سے پلایا گیا, یا قتل کی نیت سے پلایا گیا, جو بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ خوشی خوشی تقریب سے آئے تھے. میاں بیوی نوک جھونک تو ہو جاتی. ایسی کون سی مسئلہ آ گیا تھا کہ جو انہوں نے جو کہا تھا کہ سخت ترین ماحول میں جب آپ کے پاس کوئی چارہ نہ رہے تو آپ کوئی انکشاف کرنے کی بجائے یہ زہر پی لیں. ایسا تو موقع آیا ہی نہیں, تو وہ زہر یہ خود کیوں پیتے؟ رحمان ملک واز ان اے ویو, ان کا اپنا خیال یہی تھا کہ یہ زہر دیا گیا ہے. کس نے؟ اب اس میں دو باتیں سنیں. وہاں مقامی پولیس اور پاکستان کی ایف آئی اے کی ٹیم جو بہت بعد 1.5 سال بعد گئی ہے, یہ خاموش ہے تفتیش تحقیق ان کی کہ زہر دینے کے لیے کوئی تیسرا شخص وہاں آیا تھا, یا غالب امکان جو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بیوی کو استعمال کیا گیا تھا, ضیاء ناصری کی بچی کو استعمال کیا گیا تھا کہ وہ شاہ نواز کو راہ سے ہٹائے. آپ یہ دیکھیں ضیاء الحق کے دور میں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ سابق صدر کے دور میں یہ تانا بانا بنا جانا کوئی مشکل مرحلہ نہیں تھا کہ فرانس میں رابطہ کر کے دیکھیں. اس دور میں غیر ملکی ایجنسیوں کی پاکستان میں مداخلت پوشیدہ نہیں ہے کسی سے, اور یہ کیس ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ کسی نے یہ دیکھیں. ہم نے کئی کیسوں میں کہا کہ خواتین کو استعمال کیا گیا, ان کے مردوں کو اس بعض اوقات دوست گرل فرینڈس اہلیہ استعمال کی گئی ہو تو عین ممکن ہے, اور غالب امکان کہا گیا ہے. رحمان ملک صاحب یہ کہتے رہے مرحوم کہ جی غالب امکان ہے اس بات کا کہ ان کی مسز کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا ہو کہ انہوں نے کسی ڈرنک میں, الکوہلک ہو سکتا ہے, نان الکوہلک ہو سکتا ہے, یا کسی اور طرح کا ڈرنک, کوئی سافٹ ڈرنک ہو سکتا ہے پارٹی میں دیا ہو, پارٹی میں. لیکن پارٹی میں دیا ہوتا تو وہ چیخو پکار فوری شروع ہوتی, کیونکہ وہ جو زہر دیا گیا ہے نا وہ اتنا زود اثر تھا کہ اس نے چند لمحوں میں ان کے سارے جسم کو گلا کے رکھ دیا. اور اس میں سے وہ کہتے یہ ہیں کہ فوارے کی طرح خون نکلا ہے ان کے منہ سے, فوارے کی طرح, اور دیواروں پہ خون ہے, چہرے پہ خون ہے, بالوں میں خون ہے, اس طرح کے فوارے نکلے. تو وہ کہتے ہیں کہ میدا جو ہے پھٹ گیا باقاعدہ. تو یہ غالب امکان ہے کہ وہ 2, 2.5, 3 گھنٹے تک تو وہ جاگتے رہے ہیں, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. اب زہر خورانی جو ہے وہ اگر وہاں ہوئی ہوتی تقریب میں تو وہ گھر پہنچنے سے پہلے جو ہے نا اس صورتحال سے 2-4 ہوتے. لیکن وہ صورتحال ہے فجر اور رات 2 سے 2:30 بجے کے درمیان کی, یعنی 2.5 سے 3 گھنٹے, 4 گھنٹے آپ میکسیمم سمجھ لیں. یہ 4 گھنٹے کے وقفے میں سارا کچھ ہوا. تو رحمان صاحب مرحوم کا بھی یہ خیال تھا, اور ہم نے بھی جو تحقیق کی اس کے مطابق یہ معاملہ ریسرچ بیسڈ کیمیکل ایگزامنر کے رپورٹ کے مطابق یہ معاملہ فلیٹ میں ہی ہوا, لیکن بیوی کو استعمال کیا گیا, تیسرا شخص آیا. یہ باتیں کہیں کوئی ایویڈنس ان کو سی سی ٹی وی فوٹیج کی کسی طرح کی نہیں ملی, نمبر 1 بات. لیکن اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہی زہر جو ان کے کیمیکل میں آیا یہی مرتضیٰ بھٹو کے پاس بھی تھا. اچھا, یہ مماثلت جو ہوئی ہے نا, اس سے یہ پتہ لگا کہ جس عربی ایجنسی نے یہ ان کو دیا تھا اسی اس کا کمال ہے, اور اس کو استعمال خود نہیں کیا. خودکشی کا عنصر تو رول آؤٹ ہو گیا نا, کہ خود وہ استعمال کیوں کرتے, ایسی صورتحال درپیش ہی نہیں تھی. دیکھیں اب دوسرا مرحلہ, عدالت نے اس کی 2 سال قید کی سزا سنائی اس کی بیوی کو. یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, بعد میں معافی ملی ہے اس کو 2-2.5 مہینے کی, لیکن 2 سال کی قید کی سزا سنائی میر شاہ نواز بھٹو کی اہلیہ کو, بیوہ کو. کس جرم میں؟
کہ وقت دم آخر جو دم آخر ہے اس دم آخر میں اس نے مرتے دم اس کی چونکہ خدمت نہیں کی، پرسان حال نہیں تھے، تیمارداری نہیں کی، اس کو ہاسپٹلائز نہیں کروایا، ایمبولنس نہیں بلوائی، اس جرم میں اس کو سزا سنائی گئی. اور یہ سمجھ لیں کہ عدالت میں یعنی ان کی جو جوڈیشری ہے اس میں اور پولیس پراسیکیوشن میں یہ ملزمہ پائی گئی. اب یہ 50% کی ملزمہ تو ہوگی اس کی ہلاکت کی، 50% کی. ضیاء ناصری کے ضیاء الحق سے تعلقات استوار ہو گئے، وہ بھی تفتیش کا حصہ ہے. رحمان ملک کی جو رپورٹ ہے 200 سے زائد صفحات کی میرے پاس محفوظ ہے، اس میں یہ الفاظ درج ہیں کہ میر شاہ نواز بھٹو کی ہلاکت اٹ از اے مسٹری. جس طرح آج تک نہیں پتہ لگا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جس شخص کے قتل کے الزام میں دی گئی اس کا اصل قاتل کون تھا، فائر کس نے مارا، پلیس آف ایکرنس پہ کون گیا تھا، اسی طرح آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ میر شاہ نواز بھٹو کو زہر کس نے دیا، کس نے دلوایا، اور زہر دینے کے لیے اکسایا کس نے، پس پردہ حقائق کیا تھے، قاتل کون تھا. یہ سارا کچھ جو ہے یہ اس خاندان کے دوسری ہلاکت جو ہے اس کی منہ بولتی تصویر ہے.